अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सब को मुश्किल वक़्त में एक दूसरे की मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज का वाक़या फ़रहान कुरैशी साहब ने भेजा है। ये कहते हैं कि काफ़ी अरसे तक हम लोग किराए पे रहे, तकरीबन 22 साल तक, और इस दौरान जो किराएदारों को सारे मसले होते हैं फ़ेस करने, वो हमने भी फ़ेस किए। कभी मकान का बिजली का मीटर एक निकल आता था, तो कभी गैस का एक निकल आता था, कभी पानी का मसला, कभी गैस का मसला, तो कभी मालिक मकान की सख्ती, कभी नजायज़ किराया बढ़ा दिया जाता, तो कभी मकान की डील किसी और के साथ अंदर खाने ज़्यादा किराए में हो गई होती तो फिर हमसे खाली करवाते, कभी किसी के गेस्ट आ जाते, तो कभी किसी की कोई प्रॉब्लम हो जाती। बस ये था कि हमने शायद ही इतने 14 मकान जो हमने बदले, शायद ही किसी मालिक मकान को अच्छा पाया। ये मसले मसाइल हमारे साथ लगे रहे। कहते हैं कि अब वालिद साहब रिटायर होने वाले थे, तो सरकारी इदारे में जॉब करते थे, तो वहाँ से एक अच्छी अमाउंट रिटायरमेंट पे उनको मिलनी थी। वालिद साहब की क्योंकि डिमांड थी कि बेटा ये पैसे तो आप लोगों के ही हैं, मैंने अब क्या करना है, इनका उम्र तो मेरी गुजर गई और आप ही मेरी कुल कायनात हो, मुझे इनसे क्या लेना। तो वो कह रहे पर मेरी इतनी ख्वाहिश है कि इन पैसों में खाली मकान के अलावा भी आप कोई कारोबार वगैरह भी देखो कि वो भी हो जाए। कह रहे पर इतने में तो मुश्किल है, जितने आपको मिल रहे हैं इतने में तो हमारी बातचीत चल रही है बाय प्रॉपर्टी वालों से, तो हो सकता है अन करीब हमें कोई मकान मिल जाए। लेकिन उनकी डिमांड यही थी कि साथ कारोबार के लिए पैसे भी बच जाएँ। क्या आप रब्ता रखें वो जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उन सब के साथ? बाकी पेंशन तो मेरी आ रही है ना, उसके अंदर मैं किराया भी दे सकता हूँ और घर का जो निज़ाम है वो भी चला सकता हूँ, कोई इतना इशू नहीं होगा। बच्चों ने कहा चलें जी आपकी मर्ज़ी, लेकिन फिर दूर मिलेगा मकान। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, दूर मिल जाए मकान, जिधर मिलता है मिल जाए, मुझे कोई इतना इशू नहीं। अब ऐसे ही इन्होंने कहा हुआ था उसको प्रॉपर्टी डीलर को भी, प्रॉपर्टी डीलर भी तलाश कर रहे मकान, और मकान इन्हें मिल भी रहा था एक आधी जगह पे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर था शहर से। इन्होंने कहा कि इससे बेहतर गाँव में ना चले जाएं हम लोग। फिर इन्होंने एक ऐड देखा इधर OLX पे, और वो फिर से गायब हो गया ऐड। इससे पहले इन्होंने उसका नंबर नोट कर लिया था, कॉल की तो आगे से कोई प्रॉपर्टी डीलर था। उस प्रॉपर्टी डीलर ने इनसे यही कहा कि जी ये जो ऐड जिन्होंने दिलवाया था मेरे से, ये कभी कहते हैं मकान बेचने का तो कभी मना कर देते हैं, कभी फिर से कहते हैं तो कभी फिर से मना कर देते हैं। कहा कि मुझे इनकी समझ नहीं आती है। कहा कि आप उनका नंबर हमसे शेयर कर दें। कहा मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन आपने मेरा कोई जिक्र नहीं करना। अब कह रहे कि वाला साहब ने उनको कॉल की, वाला साहब की उनसे गपशप हुई। वाला साहब का ये था कि उन्होंने यही कहा कि अगर आप मेरे से मुलाकात कर लें, उनको मुलाकात का असरार किया ना उनके साथ, तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप लोग आ जाएं तो हम बात कर लेंगे। अब बातों बातों में वाला साहब का उनके साथ कोई पुराना कोई ताल्लुक़ निकल आया, किसी बंदे का कोई उसी इदारे में काम करता था, तो वाला साहब भी जानते थे उन्हें। बस इसी तरह गपशप चलती रही, तो कहते हैं ठीक है जी हम मकान बेचने पे राज़ी हैं ना। अब जो उनके घर की लेडीज़ थी, उन्होंने कह रहे कि मेरी वालदा को बुलाया, उनसे कहा कि चलो बाकी मामला तो ठीक हैं, लेकिन इस घर से ना आवाज़ें आती हैं। तो उन्होंने कहा आवाज़ें, वो मतलब कि एक मॉडर्न ख़ानदान था हमारा, हम लोग ये इन वहमी चीज़ों पे यकीन नहीं करते थे, हम बल्कि इनसे दूर रहते थे और पागल समझते थे उन लोगों को जो ऐसी बातें करते हैं। सही पढ़े लिखे लोग होने का सबूत हम लोग देते थे अपनी तरफ से ना उन्हें कि भाई ये क्या बातें लेके बैठ गए, प्रैक्टिकल हो जाओ, साइंस ने तरक्की कर ली, कैमरे आ गए, मोबाइल, दुनिया चाँद पे पहुंच गई है, मार्स पे, ऐसी हम लोग बातें करते थे। तो आगे से उन्होंने कहा ये तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि कभी अगर तुम्हें आवाज़ें घर में से कहीं से आएँ तो उन आवाज़ों का तुमने कोई पीछा नहीं करना, और कोशिश करनी है कि रात के वक्त सेन में बग़ैर किसी वजह के नहीं फिरना, रात के 3 बजे के बाद। उन्होंने कहा ठीक है जी हम लोग एहतियात करेंगे। कहा एहतियात नहीं, मेरे से वादा करो वरना हमने नहीं बेचना मकान तुम्हें। उन्होंने कहा ठीक है जी वादा ही आपसे, नहीं हम फिरेंगे। उन्होंने फिर मकान का सौदा वगैरह हो गया, मार्केट से तकरीबन कह रहे थे कि हम लोगों को मकान 30-35 लाख पे सस्ता मिल गया, और हम लोगों को अच्छी खासी अमाउंट बच गई जिससे हम अच्छा कारोबार कर सकते थे, जैसा वालिद साहब का फरमान था, उनका हुक्म था।
اب اسی طرح اس مکان کے اندر ہی رہنے لگ گئے. ان کے رشتہ دار آئے دن آتے رہنے, مبارکباد دیتے رہے جی اتنا بڑا مکان, رہتے رہے. یوں ایک مہینہ گزر گیا پارٹیوں میں, دیگوں میں اور کھانے پلانوں میں اور رشتہ داروں کے آنے جانے میں. بڑی خوشی کا پل تھا کہ اتنا عرصہ کرائے کی زندگی, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے نواز دیا. اب اسی طرح ہی اچھے دن چل رہے تھے تو مہمان وغیرہ اب سارے پھر کے چلے گئے. کچھ انہیں کہا ہوا تھا آنے کا لیکن وہ نہیں آ سکے, اور سردیاں شدید آ گئی. اب اسی طرح ان کو نا جو مہمان ان کے گھر سے چلے گئے تھے ان کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی نا رات کو اپنے گھر میں سے, کبھی سین میں سے آ رہی کبھی ادھر سے. تو بس اس وہ جو اماں جی تھی ان کی یہ بات مانتے اور ویسے ہی کہتے کہ ایم ہی آ رہی ہوں گی, پتہ نہیں یہ فلانا افیکٹ ہے یا کمپاؤنڈ افیکٹ ہے نوائز پولوشن کا. یہ وہ اسٹڈی اپنی آگے لے آتے نا کہ اس طرح بھی آ سکتی ہیں, اس طرح بھی آ سکتی ہیں. بس اس کو رد کرتے گئے. ایک دن کی جو دادی امی جو ماشاء اللہ سے 88 ایئرس اولڈ تھیں, تو ان کو کوئی آواز آئی ہے تو وہ کمرے سے جس حالت میں بھی باہر نکلیں تو دڑام کر کے آواز آئی نا تھوڑی دیر کے بعد ان کو. یہ گئے ہیں تو دادی بے ہوش پڑی ہوئی تھی, پھر انہیں ہسپتال لے کے گئے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں بڑی کرٹیکل حالت میں, میرا خیال ہے کہ ہارٹ اٹیک آیا, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یا کوئی اور ایشو ہوا, لیکن ان کی حالت بہت کرٹیکل ہے. خیر سی ٹی اسکین وغیرہ بھی کرائے تو دماغ تو اتنا نہیں ڈیمیج ہوا تھا, دل ان کا وہ جو تھا ہارٹ اٹیک انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ بڑا سویئر ہے. اور اس طرح کرتے ہوئے 2 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہیں اور فوت ہو گئیں. انہوں نے کہا کہ اتنی بزرگ تھیں تو ضروری تو نہیں ایسی کوئی وجہ ہو, تو ایسے ہی فوت ہو گئیں. پھر اس کے بعد ایک دفعہ ان کی والدہ کو سین سے نا ان کی بہن کی آواز آئی نا. وہ والدہ اپنے کپڑے وہاں پہ جو لٹکائے ہوئے تھے انہوں نے وہ اتارنے آئی تھیں, تو وہ اتار رہی تو آگے سے انہوں نے کہا کہ ہما تو ہے, تو وہ میری غلط ہے سن, لیکن وہ بار بار ادھر ادھر جائیں, ان کی بات ہی نہ سنیں. انہوں نے خیر رد کر دیا اور یہ آ گئیں کمرے میں اپنے. تو اگلے دن یہ موٹر پھر چلانے کی, رات کو پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے پھر سے دیکھا نا اپنی بیٹی اماں کو کہ وہ, تو اس کو ذرا انہوں نے گالیاں وغیرہ دی, جیسے بزرگ کبھی کبھی غصہ کر جاتے ہیں کہ اتنے تو دیکھ میری طرف, تو دیکھنی نہیں, تن کی تکلیف ہے اتنے تو کر کی رہی ہے کہ بڑی سنائی نا اس کو. تو اس نے انہوں نے زبردستی پھر اس کا چہرہ دیکھا اور یہ بے ہوش ہو گئی اور انہیں فالج کا اٹیک آ گیا. اب فالج کا اٹیک اتنا سویر تھا اس وقت کا کہ ان کا منہ ٹیڑھا ہو گیا, اور اس کے بعد ایک ان کا ہاتھ بالکل مڑ گیا, لیکن ڈاکٹر کہہ رہے تھے ہو جائے گا صحیح, تھوڑا عرصہ آپ ان کی خدمت وغیرہ کریں. اور اس اٹیک کے بعد وہ ڈرنے لگ گئیں وہ ہما باجی سے نا, کہہ رہی نہیں اس کو پیچھے کرو, اشارے کر کے کہتی, بولنے تو ان سے کچھ ہوتا نہیں تھا. اس کے بعد یہ جو بھائی تھے فرحان قریشی صاحب, یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے بھی سین میں سے نا اپنی والدہ کی آواز سنی, تو میں گیا تو وہاں پہ والدہ کو دیکھا جیسے دوسری طرف انہوں نے منہ کیا ہوا نا, تو میں نے کہا امی آپ تو صحیح ہو گئی ہیں, آپ صحیح ہو گئی ہیں. تو میں خوشی کے مارے ان کے پاس گیا تو ان کو پیار کرنے لگا کہ یار میری پیاری امی ٹھیک ہو گئی. تو جو ہی میں نے اول تو ان کا چہرہ جو ہی میری طرف مڑا, کہہ رہے کہ اس طرح تھا جیسے کوئی اسٹیچو ہوتے ہیں نا, یا کوئی بلب جس میں سے لائٹ نکل رہی ہو, اس طرح کا چہرہ, یعنی چہرہ کچھ تھا ہی نہیں. کہہ رہے میری حالت خراب ہوئی, میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا وہاں سے, اور میں پھر اس کے بعد بے ہوش ہو گیا. پھر آنکھ میری کھلی تو میں بھی ہسپتال میں ہی پڑا ہوا تھا. تو گھر والوں نے کہا کیا ہوا, تو میں نے کہا اس طرح. تو والد صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ بھی اس طرح ہو چکا, اور ایک بار نہیں 2-3 دفعہ ہوا, تو یہ کوئی معاملات گڑبڑ ہیں. تو انہوں نے تایا کو بتایا, تایا کہتے ہیں کہ چلو میں کسی بابا جی کو دیکھتا ہوں نا, کیونکہ یہ معاملات سمجھ نہیں آ رہے. اس کے بعد پرانے آنر سے بات کی تو انہوں نے کہا یہی وجہ تھی کہ ہم نے مکان آپ لوگوں کو سستے میں سیل کر دیا تھا, کیونکہ ہم نے بڑی کوشش کی اور ہم بھی خود بھی کرائے پہ ہی رہ رہے ہیں, ابھی تک ہم کو بھی اتنے پیسوں میں کوئی مکان نہیں ملا. تو کہہ رہے تو آپ واپس یہی والا لے لیں. انہوں نے کہا نہیں واپس نہیں لے سکتے, کافی زیادہ قرضے بھی تھے تو ہم نے وہ اتار دیے, تو ہمارے پاس اب اتنی اماؤنٹ نہیں ہے, حال اتنے بچے ہیں تو اتنے میں دے دیں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم اتنے میں نہیں دے سکتے آپ کو. پھر خیر انہوں نے یہی کہا کہ آپ نے جس احتیاط کا کہا گیا تھا تو اس احتیاط پہ آپ پورے نہیں اترے, تو اسی لیے یہ مسئلے مسائل ہو گئے. اب بس اسی طرح ان کو رات کو آوازیں آتی ہیں, تو بابا جی کو بلایا تو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ جو طاقتیں ہیں وہ بہت طاقتور ہیں, تو وہ کافی عرصے سے ہیں یہاں پہ. تو اس گھر کا یہ قانون برقرار رکھیں آپ لوگ, باقی تو گھر کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے. ان کے معاملات ہوتے ہیں یہاں پہ سین میں بہت زیادہ تعداد میں ہیں وہ, تو آپ ان کے معاملات میں دخل نہ دیں. آپ کے پاس دوسرا بھی راستہ, آپ دوسرا راستہ یوز کریں
اس کو چھوڑ دیں، اتنی سی دیر کے لیے اگر چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیں، بعد میں پورا دن تو آپ کے پاس۔ انہوں نے کہا پر اس طرح کیوں؟ وہ کہہ رہے اب کچھ اس کا حل نہیں ہے، یا تو اگر میں حل کرنے بیٹھا تب بھی نقصان ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا، کیونکہ ان کو چھیڑنا اچھا نہیں ہے، کہ آپ دیکھ ہی چکے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے کہا چلیں جی جیسا آپ کہتے ہیں، بس یہ اس گھر کا قانون برقرار ہے، اور اس گھر میں سے خالی ہم نے نہیں، ہمارے رشتہ داروں نے بھی اپنی آوازیں سنی ہیں، اور سب نے اپنی آوازیں ریپیٹ سنی، اور وہ ہماری آوازوں میں باتیں کرنے کی رات کو ہم کو آوازیں آتی۔ کہتے ہیں بس یہی تھا واقعہ، اور یہی ہم اسی گھر میں رہ رہے ہیں۔ کسی سے بات تو یہ پراپرٹی ڈیلر نے کہا کہ میں سیل کرا دوں گا، تو انشاءاللہ امید ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے تک وہ سیل کر دے گا۔ کچھ انہوں نے ایڈوانس بھی ان کو دے دیا، تو ان کو بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا اس گھر سے متعلق، اور مجھے بھی خاص طور پہ منع کیا کہ ہمارا ایڈریس یا ہماری سٹی یا کچھ بھی ہمارے متعلق جس سے ہماری آئیڈینٹی واضح ہو جائے، تو وہ نہیں آپ نے شیئر کرنی۔ بس یہی تھا آج کا واقعہ۔ باقی میرے والد صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔